بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک لڑکے نے رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ سر صابر چودھری، ایک لڑکی مجھ پر کئی سالوں سے عاشق تھی۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جو میں کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اگر میں ذرا سا بھی اس سے دور ہوتا تھا تو وہ بے چین ہو کر تڑپنے لگتی تھی۔ کبھی مصروفیت کی وجہ سے میں اس سے کچھ وقت بات نہیں کر پاتا تھا تو جیسے ہی اس سے بات ہوتی وہ میری آواز سن کر خوشی سے رونے لگتی کہ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی اور میری جان میں جان آئی۔ میرا اسے چھوڑ دینے کا خیال تک اسے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ جب میں کبھی اسے یہ کہتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ سن کر وہ کانپنے لگتی، میری منتیں کرتی تھی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ مجھ سے اتنی چاہت، اتنی محبت کرتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھ سے اتنی پاگلوں سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ میں اکثر اسے کہتا کہ تم پاگل ہو، مگر پھر کچھ ماہ پہلے اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تو میں حیران ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جا سکتی، گویا کہ کبھی اس نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سمجھایا کہ لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، کبھی بلاک کر دیتی ہیں، کبھی ان بلاک، لیکن جاتی کہیں نہیں ہے۔ اس نے بھی کہا جانا ہے اس کے اندر میرا عشق اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ چاہ کر بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ایک دن انتظار کیا، پھر 2 دن، پھر 3 دن، اور اس طرح کرتے کرتے جب کئی دن گزر گئے اور وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی تو میری سانسیں بند ہونے لگی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ جب میں نے اس کی بیسٹ فرینڈ سے رابطہ کیا اور اس کے آگے رو رو کر پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، تب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس میں اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو جو اس کی حالت ہوتی تھی وہی پاگل پن جیسی حالت میری ہو گئی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یہ سوچ کر رونا آ جاتا کہ میری اب اس سے بات نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بھوک لگنا بند ہو گئی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے پرانے میسیجز بار بار پڑھتا رہتا ہوں، اس کی پرانی تصویروں کو دیکھ کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ذہن یہ سوچ کر پاگل ہو گیا کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی، اب اتنے ماہ سے میرے بغیر رہ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کی بیسٹ فرینڈ کے سامنے اپنے ہاتھ کو کٹ لگا کر پوچھا کہ اگر تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میرے جسم سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر وہ ڈر گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ماہر نفسیات سر صابر چودھری سے فون پر بات کی تھی۔ ان سے بات کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ طاقتور ہو گئی ہے۔ وہ تمہیں کیا کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ سر کیا اس لڑکی نے آپ سے بات کی تھی؟ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھ سے ہزاروں لڑکیاں رہنمائی کے لیے رابطہ کرتی ہیں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی میں مجھ سے رابطہ کرنے والی لڑکیوں کے نام یا ان کی معلومات سنبھال کر نہیں رکھتا، کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ایک محض ماہر نفسیات صرف مدد کرتا ہے، معلومات اکٹھی نہیں کرتا، اور اگر فرض کریں کہ کسی کی معلومات میرے پاس ہو بھی تو میں اسے کسی اور کو نہیں دیتا، کیونکہ ایسا کرنا میرے پروفیشنل کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کے سوال پوچھنے کی بجائے کوئی ایسا سوال پوچھیں جن کی مدد سے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس پر اس نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ مخلص ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اسے چھوڑنے کی دھمکیاں دے کر کنٹرول کرتا تھا، مگر سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ خود اس کے اندر سے اپنا بھرا ہوا زہر نکال دیں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میں لڑکی نہیں ہوں جو قرآن پر ہاتھ رکھے ہوئے لڑکے کی اس باتوں میں آ جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جملے لڑکیوں کو ذہنی غلام بنا سکتے ہوں گے مگر مجھے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں آپ کی محبت کو نہیں مانتا، بلکہ اس لیے کہ میں لفظوں کو نہیں عمل کو مانتا ہوں۔ کسی سے محبت کا ہونا یا نہ ہونا الفاظ نہیں اعمال سے پرکھا جاتا ہے۔ منہ سے یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں مخلص ہوں، جبکہ آپ کی ساری حرکتیں دشمنوں جیسی ہیں۔ اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بچوں کو بازار میں کھلونا پسند آ جائے تو وہ بھی اسے لینے کی ضد کرنے لگتے ہیں، چاہے خریدنے کے بعد گھر لے جا کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کھلونے کو توڑ دیں جسے آپ زہر کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی طاقت ہے جسے میں فخر سے لوگوں کے اندر بھرتا ہوں تاکہ وہ ظلم برداشت کرنے کی بجائے اس سے باہر نکل جائیں۔ یہ وہ طاقت ہے جس سے انسان جی سکتا ہے، مرتا نہیں۔ یہ انسان کو جینے کی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے، جس سے انسان کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر ماہر نفسیات نے اسے اس لڑکی سے ملوا دیا۔ اب یہ دونوں بہت خوش تھے اور ان کو ان کی محبت مل چکی تھی۔ ان دونوں نے ماہر نفسیات اور اللہ کا شکر ادا کیا۔